بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے اور اگر یہ دعا پڑھے کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان رزقتنا، یعنی اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ بھی تو ہمیں اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، تو پھر اگر ان میں سے جو بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی جان بوجھ کے گزرے تو نمازی کو چاہیے کہ اسے روکے، اگر وہ نہ رکے تو اسے دوبارہ روکے، اگر وہ پھر بھی نہ رکے اسے دوبارہ روکے، اور تیسری مرتبہ بھی نہ رکے تو اسے چاہیے کہ اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ان احادیث میں پہلی حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کی پناہ مانگنے کے بارے میں بتایا کہ بے شک ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھے اور شیطان ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور مثال کے طور پر فرمایا یہاں تک کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرنے لگے تو اسے اس وقت بھی اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کے اس کے قریب ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے شیطان سے دور رکھے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت ہی کیوں نہ کرنے لگا ہو، اسے اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے کام میں شیطان مداخلت نہ کرے، شیطان ہمیں نقصان نہ پہنچائے، شیطان ہمیں گمراہ نہ کرے، شیطان ہمارے کام میں خرابی پیدا نہ کرے۔ تو جو شخص بنا اللہ کا نام لیے بسم اللہ پڑھے یا اعوذ باللہ پڑھے کام شروع کرتا ہے تو ضرور اس کے کام میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا۔ تو جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے، صحبت کرنے لگے، اس وقت بھی اسے اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے اور اسے یہ کلمات کہنے چاہیے کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان رزقتنا، کہ اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور تو ہمیں جو کچھ بھی عطا کرے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ یہ کلمات لازمی کہنے چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ جس سے شیطان ہم سے دور رہے اور ہمارے کام میں خلل پیدا نہ ہو، گمراہی نہ ہو۔ ہمیں اس بات کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ کا ذکر لے کر کام شروع کرنا چاہیے کہ ہمارے کام میں برکت ہو اور ہمارے کام میں بے برکتی نہ پائی جائے۔ اسی طرح جو دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنے والا شخص جو کہ جان بوجھ کے نمازی کو تنگ کرنے کی خاطر بار بار گزرے، اس کے لیے فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ اسے 1 دفعہ روکے، 2 دفعہ روکے، 3 دفعہ روکے، اگر وہ تیسری بار بھی نہ رکے تو ایسا شخص کافر کہلاتا ہے، شیطان کا ساتھی کہلاتا ہے، لہٰذا کہ وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ اس سے نمازی کو لڑنا چاہیے اور اسے لڑ کے یا تو اپنی جگہ بدل لینی چاہیے یا تو اسے لڑ کے پیچھے کرنا چاہیے کہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کے راستے میں نہ آ۔ یعنی اگر کوئی شخص نمازی کو جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہو تو لہٰذا وہ شیطان ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان شخص کسی مسلمان کی عبادت میں خلل پیدا نہیں کر سکتا، کسی نمازی کے آگے سے جان بوجھ کے نہیں گزر سکتا، کیونکہ ایک مسلمان بھی جانتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں شیطان ہی گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر نہیں گزر سکتا اور بار بار تو بالکل بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرے تو نمازی کو چاہیے کہ اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے، اور ہمیں شیطان کا، اس کی گمراہی کا، غفلت کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے کام شروع کرنا چاہیے تاکہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے اور ہمارے کام میں برکت ہو۔ تو لہٰذا ہمیں ہر کام اللہ کے نام سے شروع کر کے اللہ ہی کے نام پہ ختم کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے کام میں گمراہی اور غفلت نہ ہو۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں شیطان کی شیطانیت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔